فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله
علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کے ہم نے 7 رکوع مکمل کر لیے تھے پچھلی مرتبہ۔ جو آخری حصہ ہمارے زیر مطالعہ تھا پھر اس کو ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو پس زندہ ڈال دیا گیا تھا اور ان پر جرم یہ قائم کیا گیا تھا کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ معاملہ اگرچہ بالکل الٹ تھا، لیکن یہ کہ جس کے لیے ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ عزیز مصر نے کہا تھا اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہ یہ تمہارا چلتر ہے، تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کے جو چلتر ہوتے ہیں اور جو چالیں ہوتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پس زندہ ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اس میں 7 یا 9 برس جو ہے اسی کیفیت میں رہے۔ اسی دوران میں وہ 2 قیدی آئے جنہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو حضرات بھی موجود تھے ان کے ذہن میں تازہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعویل بیان فرما دی، اور جو تعویل کی عین اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ جس شخص کے بارے میں حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اسے سولی دے دی جائے گی، اسے سولی دے دیا گیا، اور جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور واپس اپنے آقا اور اپنے مالک کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ یہ دوسرا شخص جو تھا وہ مصر کے بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلانے والا۔ اس میں بہت سا عرصہ گزر گیا۔ حضرت یوسف نے اس شخص سے کہا تھا کہ جس کو نجات ملنے والی تھی کہ ذرا اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ مجھے جو ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسی دوران اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ جو آیات پڑھی تھی اس میں تفصیل سے آیا کہ 7 بہت ہی دبلی پتلی گائیں ہیں کہ جو بہت موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 خوشے وہ ہیں گندم کے ہیں یا کسی فصل کے جو بڑے سرسبز ہیں، تر و تازہ ہیں، اور 7 وہ ہیں کہ جو بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعویل بتا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ شخص کہ جس کو نجات مل گئی تھی اپنے جب بادشاہ کے پاس گیا ہے اور جا کر یہ تعویل بیان کی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ ایک شخص ہے کہ جو اس وقت قید خانے میں موجود ہے، اور پھر یہ کہ اس کی سیرت و کردار کا یہ معاملہ ہے، اس کی ذاتی شرافت اور نجابت کا یہ معاملہ ہے، انتہائی راست باز انسان، ایھا الصدیق کے الفاظ ہیں۔ یہ شخص جب وہ جیل میں آیا ہے اس خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جو بادشاہ نے دیکھے تھے، تو یوسف ایھا الصدیق، یوسف جو انتہائی سچے ہو، اور صدیق کا لفظ جو ہے صرف راست بازی کے لیے نہیں آتا بلکہ جو اپنے کردار میں بھی کھرا ہو، سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی انتہائی اونچی عظمت کا حامل شخص۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو یہ بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعویل بیان کی تھی بڑی دل لگی محسوس ہوئی، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ بات تو بالکل صحیح لگ رہی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اس شخص کو فوراً میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ اب جب یہ کوئی جو بھی جس کو اس شخص کو بھیجا، اپنے ساقی کو بھیجا یا کسی اور ایلچی کو بھیجا، جب یہ پہنچا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ فوراً جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور گویا کہ ابھی 7 یا 8 برس بیت چکے ہیں، اس زندانی کی کیفیت میں اس سے نجات مل رہی ہے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا ارجع الی ابی کا، اپنا جو بھی تمہارا الی ربی کا، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اور پہلے جا کر اس بات کو کلیئر کرو کہ مجھ پر جو جرم لگا تھا، جس کی سزا میں مجھے یہاں قید کر دیا گیا، اس کی حقیقت کیا تھی، جو پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ اس حوالے سے، اور میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ جو صحیحین کی روایت ہے
اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لاجبت الداعی، کہ اگر میرا معاملہ کہیں ایسا ہوتا اور میرے پاس کوئی ایلچی آتا اور وہ ساتھ چلنے کو کہتا تو میں اتنا عرصہ اس جیل میں گزارنے کے بعد فوراً اس ایلچی کے ساتھ ہو جاتا۔ گویا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا بھی حضور نے بیان فرمایا کہ ان کی جو شخصیت تھی اور جس طرح انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس الزام سے بری کرانے کے لیے جو ہے اس کا کہا ہے کہ پہلے مجھے بری کیا جائے۔ اس میں اس ایک درجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع اور انکساری ہے اس کا بھی ظہور ہے، اس لیے کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو۔ حالانکہ انبیاء اور رسول میں حضرت یونس علیہ السلام وہ تھے کہ جن سے ایک اجتہادی معاملے میں جو ہے ایک غلطی کا، جسے آپ غلطی تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ ایک درجے میں کہ جو درجہ کمال ہونا چاہیے تھا عزم اور ارادے کے حوالے سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن خصوصی نہ آ جائے اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ اسی غیرت دینی کے اندر، حمیت حق کے اندر جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی ایک درجے میں جو ہے ان کے اوپر ایک سختی کا معاملہ آیا اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ حضرت یونس ہے، یونس ابن متیٰ، متیٰ اس شہر کا نام تھا کہ جہاں کے رہنے والے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو، اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عزم کو کہ جب تک مجھے اس الزام سے بری قرار نہیں دیا جائے گا میں یہاں جیل سے جانے کو تیار نہیں ہوں، تو حضور کے وہ الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنا جو صحیحین میں موجود ہیں۔ اس کے بعد بہرحال معاملہ ہوا، حضرت یوسف آ گئے اور پھر اس بادشاہ نے جو ہے پھر اپنے لیے گویا کہ اس نے کہہ دیا استخلصہ لنفسی، کہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، مشیر خاص بنا دوں گا۔ اس کے بعد بائبل کے اندر یہ ہے کہ پھر انہوں نے باقاعدہ مشاورت کی ہے اپنے جو بھی درباری ہوتے تھے، اور بالآخر یہ جو ہے یہ بات طے کر دی گئی کہ حضرت یوسف کو اب یہاں کا اختیار دے دینا چاہیے، اس لیے کہ جو فہم و ذکا ان کے اندر موجود ہے، جس درجے کی مہارت موجود ہے اور جس درجے میں ان کے اندر معاملہ فہمی موجود ہے، تو یہ ہمارے اس ملک کے جو ہے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ آج بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر گویا کہ اپنی طرف سے جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہونے لگا کہ اب آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر نگران قرار دے دیا جائے، نگران بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں صرف زمین کے خزانے سے مراد وہ معدنیات نہیں ہیں کہ جو زمین سے برآمد ہوتی ہیں یا وہ فصلیں یا وہ جو معاملہ زراعت کا ہے، بلکہ یہ کہ یہاں ملک کے کلی اختیارات۔ اور یہاں میں نے آپ کو تورات کا وہ قول بھی سنایا تھا کہ فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں نے پورے مصر کی حکومت تمہیں بخش دی، اور اپنی انگشتری اتار کر یوسف کی انگلی میں ڈال دی۔ گویا کہ اس بات کی علامت تھی، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ اپنا تاج اگر اتار کر کسی دوسرے کے سر پر رکھ دیا جائے تو گویا کہ جو اختیارات میرے پاس تھے آج سے ان اختیارات کے مالک تم ہو۔ یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کے ساتھ بادشاہ نے کیا کہ اپنی انگشتری گویا کہ پہنا دی، یہ شاہی انگشتری تھی، اب گویا کہ اختیار جو ہے ان کے پاس ہے، یوسف کے پاس ہے۔ کہنے کو میں تو بادشاہ ہوں، اس لیے کہ نسلاً وہ بادشاہ چلی آ رہی ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال اصلاً یہاں کے گویا کہ اب یہ زمام کار جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہوگی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات پچھلی مرتبہ بیان نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ ہمارے دین کی جو اصل حکمت ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے، بلکہ یہ حدیث جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں سے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص از خود کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، کسی شخص نے گویا کہ اپنے حب جاہ کے لیے یا اپنے حب مرتبت کے لیے یا اپنے آپ کو با اختیار بنانے کے لیے، جس میں گویا کہ اس کے نفس کی طرف سے بھی خواہش موجود تھی، جس شخص نے کوئی عہدہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عہدے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور اپنی نصرت جو ہے، جو سایہ فگن رہنی چاہیے، جو شخص جو ہے صرف اللہ کے لیے خلوص نیت سے، اور پھر یہ کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ کرتے ہوئے کسی شے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے۔ لیکن کوئی شخص من جانب نفس اگر کوئی عہدہ طلب کرتا ہے تو اس کے معاملے میں حضور نے فرمایا کہ وہ پھر اس کا بار اسی کے کاندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید کا معاملہ جو ہے اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر یہ کہا، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ تورات میں جو تفصیل یہ ہے
کہ مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں انتخاب دیا گیا کہ اب تمہیں انتخاب کرنا ہے اپنی ذمہ داری کا، تو انہوں نے اس ذمہ داری کا جو ہے انتخاب کیا کہ مجھے گویا کہ زمین کے جو بھی اگرچہ خزانوں کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ صرف زراعت نہیں ہے یا یہ کہ زمین کی معدنیات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہاں کی زمام کار جو ہے وہ میرے سپرد کر دی جائے، اور تورات کے الفاظ بھی میں نے آپ کو سنا دیے۔ یہاں تک کا تو وہ معاملہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آئیے 8ویں رکوع سے شروع کرتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ قرآن حکیم اب وہ بے جا تفصیل بیان نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ ملک مصر کے حاکم بن گئے یا زمام کار ان کے اختیار میں آ گئی۔ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ 7 سال بھی بیت گئے کہ جس میں بڑی خوشحالی ہوئی تھی، بڑی زراعت ہوئی تھی، زمین کے خزانے اگلے تھے، اور انہوں نے بہت پوری جسے آپ مینجمنٹ کہتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کا تمام جو ہے اس کا معاملات کی جو ہے حفاظت کا بھی کر لیا، اور بہت کم غلہ اپنے لیے استعمال کی تاکہ آنے والے جو 7 سال جو انتہائی قحط کے 7 سال ہوں گے ان کے اندر اس کا استعمال ہو سکے۔ اب یہ پورا عرصہ گزر چکا۔ اب جب وہ قحط کے سال شروع ہوئے تو مصر کے سرزمین میں تو گویا کہ وافر غلہ موجود تھا، وہ فصل سے جو حاصل کیا گیا تھا وہ غلہ موجود تھا، جبکہ ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں شدید قحط ہو گیا، اور نتیجتاً اب یہ وہیں حبرون سے چل کر ارض فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آئے ہیں، اس لیے کہ وہاں تک بھی چرچا ہو گیا کہ مصر کے اندر جو ہے ایک حکمران ہے، بہت عادل ہے، بہت منصف ہے، اور اس کا جو ہے معاملہ جو ہے اس حوالے سے اس درجے ہے کہ اس نے اپنے پاس اتنی بچت کر رکھی ہے کہ جو مصر کے ملک کے رہنے والوں کے لیے بھی کافی ہے، بلکہ دوسرے علاقے سے لوگ آ کر جو ہے بہت ہی حقیر پونجی کے عوض جو ہے وہ تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، حضرت یعقوب اب کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کے تقریباً 7 یا 9 برس جیل کے رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ 7 سال وہ بھی آئے ہیں کہ جس میں بہت جو ہے شادابی ہوئی ہے، بہت زراعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر قحط کے بھی ممکن ہے 2-3 سال گزر چکے ہوں، تو گویا کہ اس عرصے میں وقت کے دریا کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ حضرت یعقوب جو ہے وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال ان کے اب یہ بھائی آئے ہیں اس غلے کی طلب کے لیے مصر میں۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے، وہ آئے اور وہ ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، تو حضرت یوسف نے فوراً پہچان لیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بہرحال وہ تو یوسف کے بارے میں کہیں گمان بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ یوسف جن کو وہ کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال آئے تھے اور اپنے تئیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں کوئی قافلہ آ کر اٹھا کر لے گیا ہوگا، کہیں شدید قسم و پرسی کے عالم میں، غلامی کے عالم میں وہ زندگی کے دن بسر کر رہے ہوں گے، وہ تو کہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب ظاہر ہے کہ 11 میں سے حضرت بنیامین تو نہیں تھے لیکن 10 بھائی تو تھے، تو حضرت یوسف نے فوراً پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، لیکن یہ کہ وہ بھائی جو تھے حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ آئے ہیں، نیگوسیشن ہوئی ہوگی۔ یہاں بھی تورات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم میں تورات کا بکثرت حوالہ دیا، اور مولانا اصلاحی نے بھی تدبر قرآن میں دیا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کسی غیر علاقے سے کوئی بھی شخص آتا تھا تو ان کے باقاعدہ بڑے بڑے کھاتے اور رجسٹر جو ہے وہ متعین کر دیے گئے تھے، اور جو شخص بھی آنے والا ہوتا تھا وہ اپنے خاندان کے افراد کا نام بتاتا تھا اور ان کی تعداد بتاتا تھا، اور پھر یہ کہ اس حوالے سے جو ہے ان کو پھر وہ غلہ دیا جاتا تھا، اور بہت ہی کم قیمت کے عوض۔ ورنہ ہمارے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کوئی شے اگر کمیابی کی نظر ہو گئی تو قیمتیں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر چاہے کہ دنیا بھر میں کہیں اور نہ ہوتا ہو کہ کسی تہوار کے موقع پر، عیسائیوں کے ہاں جو ہے ان کا ایسٹر بھی آتا ہے، ان کا جو ہے وہ کرسمس بھی آتا ہے، لیکن ان کے ہاں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو بازاروں میں قیمتیں نصف کر دی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں فری ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں، ان کے ہاں تو وہ معیار ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے 10 دن پہلے جو ہے وہ قیمت کے اندر وہ چڑھاؤ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور رمضان میں پیک پر پہنچ گئی، اور کوئی تہوار ہے تو اس موقع پر تو گویا کہ خود ساختہ قسم کی جو ہے وہ کمیابی اس کو کریٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں۔ یہ ان نحوستوں کے اندر ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جبکہ وہ جو کافر اقوام ہیں ان کا طرز عمل آپ دیکھیے تو اس کے بالکل برعکس ہے، وہ اپنے تہواروں کے موقع پر قیمتوں کے اندر انتہائی جو ہے ریڈکشن کرتے ہیں، اس کے اندر کئی درجے میں کئی چیزیں جو ہے فری گفٹ کے طور پر تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تو وہاں بھی جب وہ قحط ہوا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھی مینیج کیا تھا اس معاملے کے جو انتظامی امور تھے، اس میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھا تھا کہ جو بھی غریب غربا آئیں گے تو بہت ہی کم قیمت کے عوض جو ہے ان کو فراہم کر دی جائے گی۔ تو ولما جہزہم بجہازہم، اور پھر جب ان کا وہ تمام سامان جو ہے
جو بھی بار شتر غلہ تھا، اس لیے کہ بہرحال بہت سی تفسیروں نے یہ لکھا ہے کہ جتنے افراد ہوتے تھے تو ان کے سال بھر کا یا 6 مہینے کا جتنی گندم بنتی تھی، جو بھی غلہ ہوتا تھا، وہ ایک اونٹ کا بوجھ گویا کہ قرار دیا جاتا تھا اور وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ اس کو لے جاؤ۔ تو ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا پورا سامان جو ہے تیار ہو گیا، یہاں دیکھیے جہزہم، یہ جہیز کا لفظ یہی سے نکلا جس میں تیاری کے لیے گویا کہ کسی شے کو جو ہے مرتب کر دیا جائے، تیار کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ تجہیز و تکفین، اس کا مادہ بھی یہ ہے جیم ہا اور زا، اس میں بھی گویا کہ کسی میت کو اپنی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے اس کی جو تیاری کی جاتی ہے وہ تجہیز کے لیے ہے، اور تکفین اس کو کفن کے اندر لپیٹا جاتا ہے۔ تو جہیز کا لفظ بھی یہی سے نکلا، ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان پوری طرح تیار ہو گیا اور پوری طرح گویا کہ ان کی رخصتی اب عمل میں آنے لگی، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا، اور ظاہر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے، حضرت یوسف خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اب لے کر آنا اپنے اس بھائی کو جو تمہارے والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، گویا کہ تم دونوں کے والد تو مشترک ہیں۔ اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سوال جواب جب ہوا ہوگا، وہ کھاتے مرتب ہو رہے ہوں گے، تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ ہم 10 بھائی جو ہیں وہ تو ہیں وہ مختلف والداؤں سے ہیں، ہماری ایک اور والدہ تھی جن سے 2 بھائی تھے، اس لیے کہ اگلی آیات میں ذکر آ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کہ ان لوگوں نے ان بھائیوں نے جو ہے ان کے اوپر ہی الزام لگایا تھا جب وہ چوری کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ وہ آیات آج ہمارے زیر درس آئیں گی بھی۔ تو یہ پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا، اس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ جس بھائی بنیامین کا ذکر تم نے کیا تھا اور رجسٹر میں اس کا نام ہم نے لکھا ہے، تو اگلی مرتبہ آؤ گے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم اس بات پر گواہ نہیں ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں پورا ماپ دے رہا ہوں، جو بار شتر غلہ ہے میں اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ تمہارا وہ بھائی تمہارے ساتھ نہیں آیا، موجود نہیں ہے، تم نے کھاتے میں تو اس کا نام درج کروا دیا ہے، یا بھی میں حوالہ تورات کا دے رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال ایسی چیزیں کہ جس کی تورات کے اندر اگر موجود ہیں اور قرآن کا جو اصل ایسنس ہے، جو اس کا اصل روح ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تصادم نہیں ہو رہا، تو اس کو قبول کرنے میں قطعاً کوئی جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور میں پھر یہ کہ مہمانوں کی خوب مدارت کرنے والا ہوں، اور جو بھی میرے پاس آیا ہے اس نے مجھ سے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے اس کو پورا جو ہے بار شتر اس کو دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور اگر تم نہیں آؤ گے، اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو، اس بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس سے کوئی پیمانے نہیں ہوں گے۔ گویا کہ ان کو اگلی دفعہ لانے کے لیے پابند کرنا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے اس بھائی کو لاؤ گے تو پھر بقیہ غلہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر اس صورت میں اگر وہ بھائی تمہارے ساتھ نہ آیا تو پھر میرے قریب نہ آنا۔ گویا کہ پھر تمہیں یہاں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو جو بنیامین تھے، جو ظاہر ہے کہ چھوٹے تھے، حضرت یوسف سے بھی چھوٹے تھے، ان کو اگلی مرتبہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، تو اس پر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے، یہاں بھی دیکھیے کہ مغایرت کا انداز ہے، اس لیے کہ حضرت بنیامین کے لیے بھی ان بھائیوں کے دلوں میں کوئی محبت کے جو ہے وہ زمزمے نہیں ٹھاٹھے مار رہے تھے، بلکہ کسی درجے میں حسد تھا، اس لیے کہ آگے آ بھی جائے گا، حضرت یہ بنیامین نے ذکر کیا ہوگا جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھے، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ڈسکلوز بھی کر دیا، تو اس موقع پر حضرت بنیامین نے کہا ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، حسد کے اندر اس درجے آگے بڑھ گئے، تمام چیزیں ہوئی ہوں گی۔ لہذا یہاں دیکھیے قالوا سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے باپ سے، جو حالانکہ ان کے بھی باپ ہیں، والدائیں جو ہیں وہ الگ تھی لیکن یہ کہ باپ تو مشترک تھا، تو ان کے باپ سے ان کے بارے میں ہم آرزو کریں گے، ان کو لانے کی خواہش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کر گزریں گے، گویا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، حضرت یوسف نے اپنے خدمت گاروں سے، جو بھی غلام ہوں گے، جو بھی وہاں کے کارندے ہوں گے، ان سے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے وہ ان کے اسباب میں رکھ دو، فی رحالہم، ان کے تھیلے، یا یہ کہ وہ زنبیل کے جس کے اندر وہ غلہ ڈالا گیا ہے، تو جو اس کا افزانہ انہوں نے دیا تھا، جو رقم دی تھی، جو اس کی قیمت دی تھی، جو پونجی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت کی کرنسی نہ ہو، کسی اور اعتبار سے کوئی سونے کی ٹکڑی ہو، کوئی چاندی کا معاملہ ہو، کوئی اور شے ہو، بارگیننگ میں تو یہی ہوتا ہے، بارٹر سسٹم میں یہی ہوتا ہے، لہذا وہ چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کارندوں کو کہ ان کی دوبارہ ان جو ہے خرجیوں کے اندر ڈال دیا جائے جس میں غلہ موجود ہے، اللہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ یہ کہ وہ اس کو خوب اچھی طرح پہچان لیں اور انہیں معلوم ہو کہ یہ بادشاہ جو تھا، یہ مصر کا جو حکمران تھا، اس نے ہمارے ساتھ
اس درجہ جو ہے یونیک معاملہ کیا کہ ہم نے جو چیز ان کو عوض کے طور پر پیش کی تھی تو بھی انہوں نے ہمیں واپس لوٹا دی، اور تاکہ جب وہ اپنے اہل میں پہنچے، اپنے گھر والوں میں پہنچے، لعلہم یرجعون، اور پھر وہ اگلے سال پھر دوبارہ آئے۔ گویا کہ حسن سلوک کا بھی یہ ایک اور معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہو گیا کہ بھائیوں کو جو غلہ دیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے پونجی اس کے عوض دی تھی وہ بھی واپس لوٹا دی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اور جب یہ بھائی واپس پہنچے ہیں، اب ظاہر ہے کہ لدے پھدے آئے ہیں، تقریباً سال بھر کا 6 مہینے کا غلہ ان کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ جو مشن لے کر گئے تھے اس میں کامیاب پہنچے۔ قالوا یا ابانا منع منا الکیل، تو انہوں نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ جو ہے، ایک بار شطر، ایک اونٹ کا جو ہے غلہ ہم سے روک لیا گیا، فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بھائی کو بنیامین کو، اس کو بھی ہمیں اگلی دفعہ جب جائیں گے غلہ لینے کے لیے، اس لیے کہ ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے کہ یہ قحط کہیں ختم ہو سکے، قحط تو بھی چلے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہ پیشین گوئی کی تھی یا وہ تعبیر بیان کی تھی تو 7 برس جو ہے وہ شدید قحط کے آنے والے تھے، تو فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے گا اگلی مرتبہ، نقتل کہ ہم اس کا بھی پیمانہ جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری طرح محافظت کریں گے۔ اب اتنے عرصے میں ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے تو نہیں رہے، لیکن بہرحال چونکہ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے تو چھوٹا بھائی جو ہے اس حوالے سے دوسروں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے، اس کی اپنی طرف سے انہوں نے گویا کہ پہلے ہی اس بات کی ضمانت دے دی کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حضرت یوسف نے کہا کہ کیا اس کے معاملے میں، بنیامین کے معاملے میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جس طرح میں نے تم سے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا۔ اب لوٹ جائیے پیچھے کی طرف، کوئی تقریباً 20-22 برس پہلے کا واقعہ ہوگا، لیکن یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو دل پر کندھا ہے، حضرت یوسف سے جو محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے لمحے یہ اگرچہ نبی اور رسول تھے اللہ کی طرف سے، عین ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلا دیا گیا ہوگا کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ کہیں ضائع نہیں ہوئے، اور ان قریب جو ہے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن بہرحال جدائی تو ہے، مفارقت تو ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ شدت غم سے، جیسے کہ آگے آیات آ بھی جائیں گی کہ وہ جو ہے سفید ہو گئی تھی، بینائی زائل ہو گئی تھی، یہ تمام کیفیات تھیں ان کی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ وہ واقعہ یاد آ گیا 20-25 برس پہلے کا کہ یوسف کے معاملے میں بھی میں نے تمہارے کہنے پر اعتماد کیا تھا اور اسے تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد کا دن اور آج کا دن، اس کے بعد یوسف کا کچھ پتہ نہیں چلا، تو کیا بنیامین کے معاملے میں بھی میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں؟ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اصل شے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظت فرمانے والا ہے۔ ان الفاظ کے اندر بھی گویا کہ بین السطور یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف ابھی زندہ ہیں اور زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ ان کی آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن وہ جدائی کا غم جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ فاللہ خیر الحافظ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین محافظت فرمانے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اب جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا اور ان میں ان خرجیوں کو بھی کھولا جس کے اندر غلہ موجود تھا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے اپنی وہ پونجی واپس پا لی۔ وہ دیکھا کہ کھولنے کے بعد کہ وہ پونجی، وہ رقم جو ہم نے دی تھی وہ تو اس میں موجود ہے، وہ غلہ بھی دے دیا گیا اور وہ رقم بھی واپس کر دی گئی، ردت الیہم، جو ان کو واپس لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، اس پر انہوں نے فوراً اپنے والد سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر کسی شخص کا انعام اور احسان ہو سکتا ہے؟ آپ نے کسی سے کوئی شے خریدی ہے اور وہ آپ کو پسند تھی، اس نے آپ کو دے دی، اور بعد میں یہ جو خریدار تھا جس نے آپ سے پیسے لیے تھے اس نے پیسے بھی آپ کو لوٹا دیے، یہ معاملہ ظاہر ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ذہن فوراً منتقل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو حضور نے سوال کیا تھا کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک ذرہ موجود ہے، اور پھر یہ کہ اس کو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو سیل کر دو، بیچ دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ خرید لی تھی، اور اس کے بعد پھر گویا کہ وہ رقم بھی حضرت عثمان نے واپس حضرت علی کو لوٹا دی تھی، گویا کہ یہ ان کی طرف سے کمال درجے کا ایک احسان کا معاملہ تھا، وہ ذرہ بھی لوٹا دی، اس لیے کہ حضرت اس کو خریدنے کے بعد جو ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرہ واپس لوٹا دی۔ یہی معاملہ حضرت یوسف نے کیا کہ وہ غلہ بھی دے دیا گیا اور وہ جو بھی اناج تھا وہ بھی دیا گیا، اور پھر یہ کہ ساتھ وہ رقم بھی واپس لوٹا دی۔
قالوا یا ابانا ما نبغی، اس پر بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہماری پونجی جو ہے یہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے، وہ غلہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اب جب ہم جائیں گے تو ہم اپنے اہل کو گویا کہ ان کے لیے اور رسد لے کر آئیں گے، اور یہاں مراد کون ہے؟ حضرت بنیامین، کہ ان کو ساتھ لے کر جائیں گے تو ہم ان کا بھی گویا کہ بار شتر غلہ اور اناج لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے اس بھائی کی ہم پوری طرح محافظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور پھر یہ کہ ایک اونٹ کا بار جو ہے مزید لے کر آئیں گے، جو پچھلی مرتبہ جس سے ہم محروم کر دیے گئے اس لیے کہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں تھے، ذالک کیل یسیر، یہ تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا، گویا کہ آپ صرف اجازت دے دیجئے کہ بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک پورا اونٹ کا غلہ جو ہے جو اس کی پشت پر آئے گا وہ ہم اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی توتون موثقا من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس کو اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ معکم حتیٰ توتون موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ نہ کرو، گویا کہ حتیٰ توتون موثقا، موثق کیسے کہتے ہیں؟ میثاق، عہد، کسی کے ساتھ کوئی قرار کرنا، جب تک کہ اللہ کو گویا کہ گواہ نہ بناؤ اس بات پر کہ تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو گے اور اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے، لتاتننی، کہ تم اسے واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے یہ کہ کہیں تم گھیرے میں آ جاؤ، اس سے کہ بہت دور کا سفر ہے، کہیں کوئی ڈاکو پڑ جائیں اور تمہیں نقصان پہنچ جائے اور اس میں جو ہے کچھ ہلاکتیں ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے کوئی معاملہ جو ہے کوئی صدمے کا جو ہے مجھے برداشت کرنا پڑے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی پوری طرح حفاظت کرو گے اور اس بات پر تم اللہ کو اس بات پر گواہ بناؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، اور پھر جب بھائیوں نے ان گویا کہ وہ عہد اور وہ قول و قرار کر دیا اور اللہ کو گواہ بنا لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب جو کچھ تم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اب دیکھیے بہرحال بوڑھے باپ ہے اور ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کے جذبات جو ہیں وہ بھی کسی درجے میں نازک ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کے لیے جو خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کس درجے تاکید ہے، اس لیے کہ ان کے جذبات کے اندر جو کسی درجے میں گویا کہ زیادہ حساسیت آ جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا گویا کہ اس کا ایک رعایت دینی چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے درستی کا نہیں کرنا چاہیے، کئی جذبات میں آ کر کوئی ایسا مطالبہ کر بھی بیٹھے کہ جو تمہارے خیال میں نامناسب ہو تب بھی ان کے ساتھ معاملہ جو ہے کوئی جھڑکنے کا نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ اف کہو نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور پھر یہ کہ ان کے لیے جو الفاظ جو تم ان کے سامنے کرو بہت ہی ادب اور احترام والے الفاظ ہونے چاہیے۔ تو بہرحال ان کے بڑھاپے کا یہ معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بات جو ان کے ذہن میں آئی اس کی طرف اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اشارہ فرما دیا، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو تم سب کے ساتھ، اب گویا کہ 10 کی بجائے 11 ہو گئے، 10 تو وہ بھائی تھے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کل 12 بھائی تھے اور ان میں سے آخری 2 حضرت یوسف حضرت بنیامین ایک والدہ سے تھے کہ جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو اب بنیامین بھی ساتھ ہے تو 11 افراد جو ہے ظاہر ہے کہ ان میں اب 11 بھائی اکٹھے جا رہے ہیں تو کوئی حاسدانہ انداز بھی ہو سکتا ہے، یا کہ کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال مصر کوئی بہت بڑا کوئی شہر تو تھا نہیں، اگرچہ اس کا تمدن و تہذیب اپنی جگہ بڑی معتبر تھی اپنے اعتبار سے، لیکن یہ کہ لوگوں کے علم میں آ چکا ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب یہ آئے تھے تو ان کا خصوصی اعزاز کیا گیا تھا، شاہی مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ حضرت یوسف نے تو ان کو بہرحال پہچان لیا تھا اور اس حوالے سے ان کی عزت افزائی بھی کی تھی، تو یہ معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر تمام کے تمام ایک دروازے سے داخل ہوئے تو پھر کوئی کسی کی نظر لگ جائے یا کوئی تمہارے خلاف اقدام کر بیٹھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ یہ کہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہو، شہر کے گردا گرد کوئی فصیل ہوگی اور اس کے کئی دروازے ہوں گے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن یہ میں نے تمہیں صرف تدبیر کہی ہے جو میرے دل میں خیال آیا، ظاہر ہے کہ کوئی بوڑھا جو ہے اب اس کے دل میں اگر اچانک بات آ گئی تو وہ اپنے لبوں پر لے آئے اور ان کے دل میں اچانک یہ بات کہیں آئی اور انہوں نے ان سے کہہ دی، لیکن یہ کہ ساتھ ہی ایمان یہ ہے اس بات کا وَمَا يُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تمہیں اللہ کے فیصلے کے معاملے میں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہیں تم کسی گھیرے میں آ جاؤ، حصار میں آ جاؤ، کوئی ڈاکو جو ہیں تمہارے اوپر یلغار کر لیں، کچھ اور ہو جائے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی،
میرا ایمان اسی بات پر ہے، اور ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہمارا اسباب کا تعلق ہے، جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ وہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور وہ کوئی مال و اسباب دنیاوی پر نہیں ہونا چاہیے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کے معاملے میں، اللہ کے فیصلے میں تمہیں کسی شے سے نہیں بچا سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم اور فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ علیہ توکلت، مجھے اسی پر توکل ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ ظاہر ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر بھائیوں سے جو مخاطب ہو کر کیا تو یہ بہت ہی ایمانی جذبات تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب یہ داخل ہوئے، مصر پہنچ گئے، وہ طویل سفر کیا، اور پھر یہ کہ والد کی طرف سے چونکہ یہ بات کہی گئی تھی، یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تمام جو ہے یک بارگی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے اس شہر میں، مصر میں، جیسا کہ کہا تھا ان کے والد نے متفرق دروازوں سے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور کوئی شے انہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی شے انہیں نہیں بچا سکتی تھی، انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، سوائے ایک ایسی خواہش کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی تھی، جس کو انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات تو حضرت یعقوب نے بھی اسی وقت کہہ دی تھی کہ میں اللہ کے معاملے میں اللہ کے حکم کے آڑے نہیں آ سکتا، اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ پہنچے گا، لیکن یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، لہٰذا تو متفرق دروازوں سے داخل ہونا، وہ داخل تو اسی طرح ہوئے، لیکن یہ کہ بات اپنی جگہ حقیقت تھی کہ ایک بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں آئی تھی، اس کو تو انہوں نے پورا کر دیا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ جس کو انہوں نے پورا کر دیا اور متفرق دروازوں سے داخل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ کون مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ یقیناً بڑے علم والے تھے، انہوں نے یہ تدبیر تو اپنی طرف سے کہی تھی، لیکن یہ ایمان اور علم جو ہے ان کے اندر بدرجہ تب موجود تھا۔ علمناہ، کہ جو ہم نے ان کو علم دیا تھا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، وہ علم حقیقی کاش کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ جیسے ہم حکمت کہتے ہیں، جسے دانائی کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بہت ہی دعائیہ الفاظ ہیں، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، ایک علم کا ظاہری معاملہ ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ہر انسان کو جسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل دی ہے، کوئی ذہانت اور فطانت دی ہے، علم کا کچھ نہ کچھ مادہ تو اس کے اندر موجود ہے، وہ کچھ ڈیٹا دیکھتا ہے، اس کے ذریعے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، تمام معاملات کی جو اصل حقیقت ہے، اس کے تہ کے اندر جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، جو وزڈم ہے، جو مقصد ہے، اے پروردگار مجھے وہاں تک رسائی عطا فرما دے۔ تو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے یقیناً حضرت یعقوب کو بڑا علم دیا تھا، بڑے علم والے تھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب ظاہر ہے کہ اپنے والد کو انہوں نے کنونس کر لیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی حفاظت کریں گے، اور حضرت یعقوب نے وہ گویا کہ حلف لے لیا اللہ کو گواہ بنا کر کے تم اس کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرو گے۔ روانہ ہو گئے اور پہنچ گئے پھر دوبارہ مصر۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب دوبارہ یوسف کے پاس وہ حاضر ہوئے ہیں، وہاں داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ گویا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ فوری طور پر وہ بھی ایک دم جو ہے وہ وان ہو گئے ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور فوراً حضرت یوسف ان سے بغل گیر ہو گئے ہوں، اس میں ابھی تھوڑا عرصہ لگا ہے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ پھر بعد میں ہوا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے گویا کہ اس حوالے سے ان کی آؤ بھگت کی ہے کہ یہ تمہارا وہ بھائی جو پچھلی مرتبہ تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، تو اس کی گویا کہ اکرام فرمایا، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، اب اس میں یہ بات بھی مراد ہے کہ ان کو کہیں تنہائی میں گویا کہ کوئی ایسا موقع ملا کہ حضرت یوسف نے تنہائی میں اپنے بھائی بنیامین سے کہہ دیا انی انا اخوک۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ حضرت بنیامین بھی حضرت یوسف کو نہیں پہچانے، تو حضرت یوسف نے گویا کہ انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب جو کچھ بھی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اب اس کے بارے میں تم کسی غم میں مبتلا نہ ہو، کسی اندیشے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں گویا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت بنیامین نے جو کچھ ان کے ساتھ بیتا ہے، اور ظاہر تنہائی میسر آئی ہوگی، اب ایسا تو نہیں ہوا کہ صبح گئے اور شام کو وہ غلہ لے کر واپس، اب اس میں کتنے دن وہاں ٹھہرے ہوں گے، شاہی مہمان خانے میں کہیں ان کو جو ہے وہ ان کو ٹھہرایا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی، اور خاص طور پر بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ تخلیے میں بھی گویا کہ اس کا وقت کا مواقع بھی آئے۔
اور پھر حضرت بنیامین نے وہ تمام کیفیات حضرت یوسف نے اپنے والد یعقوب کے بارے میں پوچھا ہوگا، اور تمام جو بھی خاندان والے ہیں، جس طرح ایک نیچرل ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر پھر حضرت بنیامین نے کہا ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد اس طرح جو ہے یہ معاملہ میرے بھائیوں کے ساتھ رہا ہے، اس طرح انہوں نے مجھ پر ظلم بھی کیا ہے، مجھ سے حسد بھی کیا ہے، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بین السطور میں فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تک جو وہ تمہارے ساتھ کرتے رہے تھے، اب آئندہ تمہیں اس کے بارے میں کسی اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزهم بجہازہم، اب پھر یہی وہی الفاظ ہے، جب ان کا وہ سامان جو ہے پوری طرح تیار ہو گیا، وہ اونٹوں کے اوپر غلہ لاد لیا گیا، اب ان کی رخصتی عمل پر آ رہی ہے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو رکھ دیا پینے کا پیالہ، سقایا کہ جس میں جو ساقی ہوتا ہے بادشاہ کی خدمت میں شراب پیش کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شراب اس دور میں تو اس وقت تک حرام نہیں تھی، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کافی جو ہے دور نبوی میں کافی آگے جا کر شراب حرام ہوئی ہے، اور اس میں بھی تدریج جو قرآن نے اختیار کی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ساقی کا جو بھی ایک پیمانہ تھا وہ بڑا مرصع مسجع ہوگا، اور اس میں ممکن ہے کہ سونے کا ہو، چاندی کا جڑاؤ جو ہے بہت نقش و نگار ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں آیا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، کہ وہ پینے کا جو پیمانہ تھا وہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا، اور ممکن ہے اس لیے کہ تورات میں اس کا جو کہ حوالہ مختلف تفاسیر نے دیا ہے، تو وہاں یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ دونوں ہی کا ایک گویا کہ طے شدہ امر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، ان دونوں نے آپس میں طے کر لیا تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس دور میں اور کوئی سبب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کس بنیاد پر روکے، لہذا ایک یہ شکل تھی کہ اس میں گویا کہ ایک ایسا معاملہ ہو جائے جسے توریہ کہتے ہیں، جو حقیقتاً ایک کذب کا معاملہ نہ ہو، جھوٹ کا معاملہ نہ ہو، لیکن معاملہ کچھ اس طرح جو ہے متشابہ کر دیا جائے، مشتبہ کر دیا جائے کہ معاملہ جو ہے کسی دوسرے نتیجے تک پہنچ جائے۔ اس میں حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں ہی نے یہ گویا کہ یہ تجویز اس کے اوپر اکتفا کیا کہ ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں حضرت بنیامین پھر جو ہے وہ حضرت یوسف کے پاس رک سکتے ہیں۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، اور اس کے بعد پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، جو بھی کارندے تھے، حضرت یوسف نے کسی سے کہا ہوگا کہ اس پیمانے کو جو ہے بنیامین کا جو غلہ ہے اس کے اندر رکھ دو، اس کی خرجی کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ایک پکارنے والے نے پکارا ایتھا العیر، اب یہ قافلے والے وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو روک دیا گیا کہ رک جاؤ، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی چور موجود ہے، تم چور ہو، اس لیے کہ تم سے پہلے یہاں یہ پیمانہ موجود تھا کہ جس میں بادشاہ کو شراب پیش کی جاتی تھی، لیکن اس وقت اچانک جو ہے وہ پیمانہ غائب ہو گیا، اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں تھا، لہذا تمہارے اندر کوئی چور موجود ہے۔ قالوا اقبلوا علیہ ماذا تفقدون، اور پھر کہنے لگے، اور اس کی طرف منہ کر کے ظاہر ہے کہ قافلے والوں کو جب روکا گیا اور اتنا بڑا الزام لگ گیا کہ تم چور ہو یا تمہارے اندر کوئی چور موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں قافلے والوں نے کہا واقبلوا علیہ، ان کی طرف منہ کر ماذا تفقدون، تمہاری کیا شے گم ہو گئی، کیا معاملہ ہوا، کیوں ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، اس پر وہ انہوں نے کارندوں نے کہا کہ ہمارے جو بادشاہ کا جو پیمانہ تھا، جو جام جم تھا، گویا کہ بہت قیمتی جو ایک برتن تھا کہ جس میں بادشاہ ہمارا شراب جو ہے نوش فرمایا کرتا تھا، وہ گم ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ موجود تھا، اب نہیں ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور ان کارندوں میں سے کسی نے کہا کہ جو بھی اس کو گویا کہ پیش کر دے گا، گویا کہ پہلی آپشن تو ان کو دی گئی کہ اگر تمہارے اندر کوئی چور موجود ہے تو وہ خود اس کو نکال دے اور وہ واپس کر دے، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، وانا به زعیم، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو اس کی واپسی کے عوض ایک بار شتر غلہ جو ہے، ایک اونٹ کا غلہ، میں اس کو اپنی طرف سے اور اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو دے دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اس پر بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نہیں پاتے، ہم نہیں آئے ہیں یہاں کہ ہم زمین میں کچھ فساد پیدا کریں، ظاہر ہے کہ ہم یہاں کوئی چوری کرنے کی نیت سے تو آئے نہیں، تمہارے بادشاہ، تمہارے جو ہے ملک کا جو پیمانہ گم ہو گیا ہے تو اس میں کہیں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم کوئی چوری کی نیت سے یہاں نہیں آئے، کسی جو ہے کوئی فساد کی نیت سے نہیں، وما کنا سارقین، اور نہ ہم کبھی چور رہے ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اس پر پھر ان کارندوں نے کہا، قالوا، اس لیے کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ ایک طرف ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ خود اس معاملے میں شریک نہیں ہے، یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام، آگے الفاظ بھی آ جائیں، کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کی نسبت اپنی طرف لی ہے کہ یہ خیال جو ہے، یہ جو پلاننگ تھی یا یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور اس میں گویا کہ ایک معاملہ توریے کا تھا کہ اس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائی کو روک سکتے تھے۔
قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، تو کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے، ابھی ہم تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے اور تمہارے سامان میں سے اگر وہ پیمانہ برآمد ہو گیا تو اب تم خود بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس پر قافلے والوں نے کہا کہ اس کی سزا تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جس کی خرجی سے یا جس کے اس سامان سے وہ پیمانہ برآمد ہوگا فہو جزاؤہ، تو وہ شخص اس کی جزا ہے۔ گویا کہ ان کے ہاں اگرچہ دین الملک جو تھا، جو الفاظ آگے آ جائیں گے، بادشاہ کا جو قانون تھا جو مصر میں اس وقت رائج تھا، اس کی روح سے اگر کوئی شخص چور ہوگا تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ جہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ تورات میں ایک اور واقعہ موجود ہے جس کا آخری اس رکوع کے آخری آیات میں ذکر آئے گا، انشاءاللہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ارض فلسطین یا جہاں کے یہ رہنے والے تھے، وہاں کا یہ قانون تھا کہ جس شخص کے سامان سے جو شے برآمد ہوئی اس کی قیمت کا تعین کیا گیا، اور اس کی قیمت کو پھر کیلکولیٹ کیا گیا کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ اگر فرض کیجئے سونا چوری کیا تھا، کوئی اور غلہ چوری کر لیا، اس کی قیمت نکالی گئی، اور اس کے بعد وہ شخص جو چور تھا اس خاندان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ اتنا جو رقم اس کی بنتی ہے، اس کے عوض تم اب یہ تمہارے پاس غلام رہے گا، اب اس سے تم بیگار بھی لو، اس سے مشقت بھی لو، اس سے اپنی کھیتی باڑی بھی کرواؤ، جو مرضی کرو، جب یہ اپنی اتنی مدت پوری کر دے کہ تمہاری وہ شے جو اس نے چوری کی تھی اس کی کفایت کر جائے تو پھر اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس وقت یہ قانون موجود تھا، لہذا بھائیوں نے فوراً یہ کہہ دیا جس کے وہ عادی تھے کہ جس شخص کے سامان سے وہ جو ہے پیمانہ وہ سنہری اور جسے آپ مقفع کہیں گے، مسجع مقفع قسم کا پیمانہ برآمد ہو گیا تو وہ شخص حوالہ کرتا جائے گا، اور اتنا عرصہ وہ گویا کہ ان کے پاس رہ جائے گا جب تک کہ اس کے پیمانے کی قیمت پوری نہ ہو جائے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو اس پر قافلے والوں نے کہا کہ جس شخص کے سامان سے وہ پیمانہ برآمد ہو گیا تو وہی اس کی جزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اس پر انہوں نے اضافہ کیا اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، کسی کی چوری کرنا، کسی کے ساتھ ڈکیت کا معاملہ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، تو ان کے ہاں جو طریقہ تھا اس کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اور پھر اب وہ تلاشی شروع ہوئی ان کے سامان کی اس کے بھائی کے سامان سے پہلے، اس لیے کہ فوری طور پر اب ظاہر ہے کہ یہ آپ اس کو خود اچھی طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اگر فوری طور پر کوئی کارندہ اٹھتا اور جا کر جو ہے سیدھا بنیامین کے سامان کی طرف جاتا اور اس کو کھول کر اس میں سے وہ پیمانہ برآمد کر لیتا تو اس کے اندر ایک معاملہ جو ہے گویا کہ مشتبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اسے کیسے پتا تھا کہ صرف اسی سامان کے اندر وہ پیمانہ موجود ہے، کوئی اسکیننگ سسٹم تو تھا نہیں، کوئی ایکس ریز بھی نہیں تھے کہ جس کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر اس سوٹ کے اندر یہ شے موجود ہے۔ لہذا ہوا کیا کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ حضرت بنیامین کے سامان سے پہلے جو دوسرے اور بھائی تھے ان کے سامان سے جو ہے تلاشی کا آغاز کیا گیا۔ فبدأ بأوعیتہم، تو آغاز کیا گیا اس تلاشی کا ان کے سامان سے قبل وعاء اخیہ، اس بھائی کے سامان سے پہلے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اور اس کے بعد پھر وہ پیمانہ جو ہے اسے برآمد کر لیا گیا بھائی کے سامان سے۔ اب عین ممکن ہے کہ جس بھائی کا سامان ہو اس کی بوری کے اوپر اس کا نام بھی لکھ دیا گیا ہو کہ بھئی یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور بالآخر معلوم ہو گیا کہ اب یہ جو بھی ایک بہت ہی قیمتی پیمانہ تھا یہ برآمد ہوا تو بنیامین کا یہ سامان تھا، یہ وہ خرجی تھی کہ جس کے اندر سے برآمد ہوا۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہے وہ تدبیر کہ جو ہم نے یوسف کو سکھائی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تدبیر کو گویا کہ اپنے آخر تک پہنچانے میں، اور اس میں کئی اور مشورے بھی آئے ہوں گے، اس میں حضرت بنیامین اور حضرت یوسف دونوں شریک تھے، لیکن اصلاً اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ توریہ کا معاملہ، اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر اس قسم کا ایک اشتباہ پیدا کر دیا جائے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو، نہ یہ کہ ناجائز کسی کی جو ہے حق تلفی کی جا رہی ہو، اس صورت میں یہ توریہ کا معاملہ جو ہے وہ کسی درجے میں اس کا جواز ہے، اگرچہ تفاسیر نے لکھا ہے لیکن کوئی واقعہ نہیں دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے توریہ اختیار کیا تھا۔ تو توریہ کا لفظ جو ہے کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مکر کے لیے، کسی فریب کے لیے، کسی دھوکہ دہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک خلوص نیت کے ساتھ کسی چیز کو اپنے اصل منطقی انتہا تک پہنچانے کے لیے اگر معاملے میں کوئی ایک اشتباہ پیدا کر دیا جائے تو اس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے، جسے توریہ کہتے ہیں، بشرطے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی یا کسی باطل کو حق ثابت کرنے کی نیت موجود نہ ہو۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اب یہ الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اس بادشاہی کے نظام کے تحت،
اس بادشاہ کا جو نظام تھا، اس وقت جو ارض مصر کے اندر جو قانون چل رہا تھا، اس میں تو یقیناً یہی ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے گی یا کوڑے مارے جائیں گے یا جیل میں جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ اگر یہ دونوں معاملات ہوتے تو ظاہر ہے کہ بنیامین جو ہے، حضرت بنیامین علیہ السلام، ان کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے جو حضرت یوسف چاہتے تھے وہ نہ ہو پاتا۔ لہذا فی دین الملک، وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا جو نظام تھا، دین الملک کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، ایک دین اللہ ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تم نے دیکھا وہ دور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دور آیا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کہ آپ وہ مکہ سے ہجرت کے لیے مجبور کر دیے گئے، اور اللہ کے حکم پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر بات بھی کہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ تم نے لوگوں کو دیکھا کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو، فی دین اللہ، وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، یہ دین الملک ہے، لفظ وہی کو امن ہے دین کا، اس لیے کہ دین میں جو ہے گویا کہ وہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں سزاؤں کا قانون ہے، جس کے اندر عدل و انصاف کے لیے جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں اس کو متعین کیا جاتا ہے، جس میں کسی بھی ملک کا سسٹم چلایا جاتا ہے، نظام کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت کا جو نظام تھا، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس وقت کے ملک کے نظام کے تحت، بادشاہ کے نظام کے تحت نہیں روک سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ کہ جو اللہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ اللہ نے وہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دی، جس کے نتیجے میں بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ گویا کہ حضرت بنیامین کو جو ہے اس کو گویا کہ اس ملک کے قانون کو وائلیٹ بھی نہیں کیا گیا، اور پھر یہ کہ ان کو روک لیا گیا، اس لیے کہ تجویز ان کے بھائیوں کی طرف سے دی گئی تھی کہ جس شخص کے خرجی میں سے وہ پیمانہ برآمد ہو گیا وہی اس کی سزا ہے کہ اس کو روک لیا جائے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور بڑے علم والا موجود ہے۔ یہ ہماری اس دنیا کا بھی نظام ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کو آپ نے ایک اتھارٹی دی، اس کے تحت اسے کوئی کام ایگزیکیوٹ کیا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور شخص نگران ہے، اس کے اوپر ایک اور شخص ہے، اور یہ اینڈ تک جاتا ہے معاملہ۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گویا کہ تمام علم والوں میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم رکھنے والا، جاننے والا، علم رکھنے والے کے اوپر دوسرا اور اس سے بالا تر علم رکھنے والے ذات موجود ہے، اور سب سے بالا تر علم اللہ کا علم ہے جو العلیم ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، دیکھیے اب یہ ان کے اندر، ان کی سرشت کے اندر جو ایک معاملہ، جس کے لیے بہرحال گھٹیا پن کے الفاظ جو ہیں وہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن تفاسیر کے اندر جو ہے وہ تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ بھائیوں کی یہ گھٹیا ذہنیت تھی کہ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا کہ جس میں کہیں بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی چوری کا الزام لگا تھا۔ اکثر و بیشتر تفاسیر جو اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں، لیکن یہ کہ ابن کثیر، اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کا وہ اکثر و بیشتر جن حضرات نے بھی تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا ہو، اکثر و بیشتر جو واقعات یا احادیث جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کا کوئی وہ حوالہ نہیں لکھتے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ یہاں بھی یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حدیث میں حوالہ ہوتا تو یقیناً، اور بعض مفسرین جو ہیں اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے، اپنی تفسیروں میں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی روایات ہیں کہ جو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نقل کر دی ہیں، اور اس کی روح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی، گویا کہ حضرت یوسف کی پھپھی تھی، کہ جن کی بہت محبت تھی حضرت یوسف کے ساتھ، اور حضرت یوسف کے ساتھ جو محبت کا معاملہ صرف ان کا تو نہیں تھا، ہر شخص کا تھا۔ حضرت یوسف کے اندر جو معاملہ فہم و فراست کا تھا بالکل بچپنے میں، اور جو خوبصورتی تھی، نتیجتاً یہ جو حضرت یوسف کی پھپھی تھی وہ حضرت یوسف کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دینی تھی، چونکہ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا حضرت یوسف کے، لہٰذا ان کی تولیت میں دے دیے گئے۔ اب جب کچھ بڑے ہوئے ہیں، 3-4 سال گزر گئے، تو حضرت یعقوب نے گویا کہ ان کو واپس لینا چاہا، تو یہ پھپھی آڑے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اپنے جو جتنی محبت مجھے یوسف کے ساتھ ہے میں اس کو واپس نہیں کر سکتی۔ تو پھپھی نے کوئی اپنی تدبیر کی تھی کہ اپنا کوئی جو ہے جسے آپ کہیے کہ کوئی زیور تھا یا کوئی کنگن تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے چرا لیا اور انہوں نے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر گویا کہ وہی قانون کہ جس نے یہ کام کیا ہوا وہ اس کی تولیت میں رہے گا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ یہ وہ ہیلا اختیار کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی نے، اور اس کا نام جو ہے وہ بھی لے آئے ہیں، گویا کہ تورات سے یا تالمود سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ وہ الزام جو ہے پھر وہ حضرت یوسف پر ڈال دیا گیا، اور سب کو لوگوں کو معلوم ہوگا، حالانکہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر ہوگی کتنی، 4 یا 5 برس، اور ظاہر ہے کہ یہ عمر وہ نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر کسی شخص کو مکلف قرار دیا جائے،
لیکن بہرحال چونکہ اس وقت قانون تھا، اب یہ ایک نتیجہ گویا کہ ایک یہ طوریہ اختیار کیا حضرت یوسف کی پھوپھی نے حضرت یوسف کو اپنے پاس ریٹین رکھنے کے لیے، اس لیے کہ بڑی شدید محبت ان پھوپھی کو حضرت یوسف کے ساتھ تھی۔ لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ کسی اور تفسیر نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ان کی اسی گھٹیا ذہنیت کا شاخسانہ قرار دیا ہے کہ اگرچہ کوئی شے قطعاً اپنی جگہ موجود ہی نہیں تھی، لیکن فوراً انہوں نے الزام دھر دیا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ہاں اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ایک اور بھائی تھا، حقیقی بھائی، اس کا بھائی یوسف تھا کہ جس نے اس سے پہلے چوری کی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے اور بالکل ناجائز الزام جو ہے، اور انہیں معلوم نہیں کہ حضرت یوسف سامنے موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے جو ہے یہ معاملہ کیا تھا، لہٰذا یہ اگر کر رہا ہے تو کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے، اس کا بھائی بھی یہی کام کیا کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں جو ہے وہ چھپا لیا، گویا کہ اس کے اندر وہ جذبات غصے کے بھی پیدا ہوئے ہوں گے کہ اس بھائی کی طرف منسوب کر رہا ہے اور حوالہ دے رہا ہے اس کے بھائی یوسف کا جو میں خود ہوں کہ یہ بھی چوری کیا کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور پھر یہ کہ ابھی اس بات کو ان پر واضح نہیں کیا، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور یہ بات بھی ان سے مخاطب ہو کر نہیں کہی، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں اپنے جی میں کہا کہ تمہارا معاملہ ابھی تک وہی کا وہی ہے، وہی گھٹیا ذہنیت تمہاری ہے، اور جو معاملات تم بچپن میں میرے ساتھ کیا کرتے تھے حسد کے جذبات کے تحت، اور جو معاملات جو ظلم و زیادتی اور جو معاملہ کرتے تھے میرے بھائی کے ساتھ، تمہاری وہ سرشت ابھی تک وہی کی ہے، انتم شر مکان، تم وہیں تر اسی سطح پر ہو، اسی طرح وہ شرارت نفس تمہارے اندر موجود ہے، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ گویا کہ حضرت بنیامین کی طرف وہ چوری کا معاملہ جب ہو گیا اس طوریے کے نتیجے میں، تو اسے بھی منسوب کر دیا بھائیوں نے کہ اس کا ایک بھائی تھا کہ جو اسی طرح چور تھا اور یہ کام وہ بھی کیا کرتا تھا، لہٰذا اس سے بھی بعید نہیں ہے یہ چوری اسی نے کی ہوگی۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب اس پر ظاہر ہے کہ فوراً انہیں خیال آ گیا، اب تک اگرچہ اس چوری کو منسوب کر دیا حضرت بنیامین کی طرف، لیکن فوراً متنبہ ہوئے کہ ہم نے تو خدا کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیا تھا کہ اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے، لہذا فوراً جو ہے اندر وہ بات جو ہے بیدار ہو گئی۔ قالوا یا ایھا العزیز، اور اس پر کہنے لگے اے عزیز، اے بادشاہ، اور یہاں مراد کون ہے؟ دیکھیے العزیز کا لفظ یا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے، گویا کہ اس وقت زمام کار حضرت یوسف کے پاس تھی۔ یہاں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک نکتہ بیان کیا تھا کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ نظام کے جو کفر پر مبنی تھا، ظاہر ہے کہ حضرت یوسف جب آئے ہیں اور اجعلنی علی خزائن الارض کے الفاظ جو آئے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ زمام کار دے دی جائے، تو اس کافرانہ نظام کو مزید جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اس میں اللہ کے نظام عدل کی جو حکومت ہے، جو وہ شریعت کے جو بھی ان تک معاملات پہنچے، جو شریعت کا تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ اس میں کسی درجے میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہی نظام برقرار رہنا چاہیے، اسی نظام کو پھلنا اور پھولنا چاہیے، اور اس میں اپنی ایک حیثیت متعین کروا دی کہ مجھے جو ہے یہ پورے کے پورے زمام کار و اختیار جو ہے میرے اختیار میں دے دیا جائے، بلکہ اصل میں اس اختیار کو لینے کے بعد مولانا مودودی نے کہا کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام عدل جو ہے اس کو قائم کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے مخاطب ہو کر کہا اے بادشاہ، اے عزیز، حضرت یوسف سے مخاطب ہو کو، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی نسبت اس کی طرف کی، حالانکہ وہ بوڑھا باپ جو تھا ان سارے بھائیوں کا بھی باپ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، تو ایسا کرو کہ گویا کہ یہاں تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ بہرحال دل میں تو تھا کہ ہم نے اپنے والد سے ایک عہد کیا تھا، قول و قرار کیا تھا، اور اب اگر بنیامین یہاں رہ گئے تو یہ معاملہ گویا کہ اس حوالے سے بہت ہی غلط ہو جائے گا، لہذا ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے۔ فخذ احدنا مکانہ، رکھ لو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی محسنین میں سے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے ہیں، حسن سلوک کرنے والوں میں سے ہیں، لہذا ہماری یہ ریکویسٹ آپ قبول کر لیں کہ اگرچہ وہ جو بھی ایک پیمانہ اس کے سامان سے جو برآمد ہوا ہے، لیکن ہم آفر کر رہے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر الزام ہوا اور الزام ثابت بھی ہو گیا، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بجائے کسی اور کو رکھ لوں؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ ہم پکڑ لیں، ہم کسی کو رکھ لیں، ریٹین کر لیں، مگر وہ کہ جس کے سامان سے ہم نے ایک شے برآمد کی ہو،
ہم تو پابند ہیں اسی بات کے کہ ہم اسی بھائی کو جس کے سامان سے وہ شے برآمد ہوئی ہے اسی کو رکھیں گے. انا اذا لظالمون، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یقیناً ہم پھر یہ ناانصافی کرنے والے ہیں. یہ تو بالکل وہی معاملہ ہوا کہ کسی شخص نے اگر چوری کی ہے اور وہ جو ہے چوری اس کے اوپر ثابت بھی ہو گئی، اب کوئی اور شخص آئے اور اسے کہے کہ یہ سزا جو ہے مجھے دے دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. بہرحال یہاں تک ہم نے گویا کہ 9 رکوع اس سورہ مبارکہ کے مکمل کر لیے. انشاءاللہ اب اگلی آیات جو ہے ہمارے اگلے درس میں زیر درس آئیں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.